السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی میزبان کمل دعا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب، وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان، آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، ان کا پینل بھی ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہے۔ یقیناً آج کے جو سیاسی حالات اور واقعات ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات ان کے پاس بھی ہیں اور میرے پاس بھی ہیں، جن کا جواب دیں گے میر صاحب۔ خوش آمدید کہوں گی آپ کو اور پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کیسے ہیں میر صاحب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، اور ویلکم بیک۔ آپ کچھ چھٹیاں گزار کے آ گئے ہو اور ہمارے اسٹوڈیو کی بھی اور اسکرین کی بھی رونق بحال ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ اور میر صاحب، آج بہت سارے ایسے اہم واقعات ہیں جن پر بات چیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ملک کی صورتحال کیا ہوگی، اور خاص طور پر جو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو آپ کیسے اسیس کریں گے، اور اپوزیشن بھی کا جو ایک سٹانس سامنے آ رہا ہے اس کو آپ کیسے لیں گے؟ دیکھیں جی، فیصلہ آنے کے بعد تو ایک ملک میں فضا بنی تھی کہ اخلاقی طور پر چونکہ یہ مجرم قرار پا چکے ہیں اور سزا یافتہ بھی ہو گئے ہیں، سزا بھی مل چکی ہے ٹل رائزنگ آف کورٹ، تو اس لیے ان کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف سے ان کا کچھ موقف پہلے تو سامنے نہیں آیا، یہی کہا گیا کہ کابینہ کی میٹنگ بلائیں گے، جو جواب دیں گے، اور آخر میں جو موقف سامنے آیا وہ یہ آیا کہ یہ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے آ گیا، لیکن میرے بارے میں فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی، اور اسپیکر کو اس بات کا اختیار ہے کہ 1 مہینے کے اندر جو اس کے پاس جانی ہے کوئی کارروائی، وہ پوسٹ آفس نہیں ہے کہ اس نے آگے بھیجنا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ان کے خلاف یہ مقدمہ بنتا بھی کہ نہیں بنتا۔ اچھا، یہ بالکل ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، یعنی یہ کہنے کے مترادف ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، جو فیصلہ یہاں کیا جائے گا، ہم کے اکثریتی جماعت ہیں، جو فیصلہ آئے گا وہی قبول کیا جائے گا، اور کسی کی ہمت ہے تو میرے پاس نو کانفیڈنس موومنٹ لے کے موشن لے کے آ جائے۔ اب اس کو انہوں نے آج بلکہ اور سخت کیا ہے، اور الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پوری دنیا گویا حیران ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دے دیا، جو میں نے جرم نہیں کیا اس کی سزا دی گئی ہے۔ یہ اعتزاز احسن ایک کیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی توہین عدالت کی سزا تو صرف جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور اس پر تو عمل درآمد میں اور دوسرے معاملات میں بہت کچھ اور بھی ہے۔ یہ جو 63G1 لگایا گیا ہے، یہ ہے کہ کورٹ کا تضحیک اڑانے کا۔ انہوں کا تضحیک اگر انہوں نے کی ہے تو وہ کی ہے انہوں نے اپنی پرانی باتوں کی وجہ سے، چارج شیٹ میں نہیں ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن بھی ہے کہ ٹیکنیکل باتوں پہ آپ اس بات کو ختم نہیں کر سکتے۔ کورٹ اگر محسوس کرتا ہے کہ آپ نے تضحیک کی ہے، ڈیفینس کی بھی چانس دینے کی کوئی بات نہیں ہوتی، پلیڈ گلٹی یا ناٹ گلٹی، یہ بات ہوتی ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بحث بڑی کلیئر ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم رہے گا، اور اس وزیر اعظم کو ہٹا کوئی نہیں سکتا سوائے پارلیمنٹ کے، کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے، اور کورٹ کے فیصلے کی تمام دنیا میں مذاق اڑایا گویا یہ انہوں نے کہا۔ اپوزیشن کا رد عمل فوری آیا جی، میاں نواز شریف کا اسی وقت آیا، انہوں نے کہا جی اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اور انہیں ہٹ جانا چاہیے، انہوں نے بہت لوٹ پاٹ مچائی ہے، بہت کیا ہے۔ اسی دن ان کے بیٹے موسیٰ رضا گیلانی کا بھی کیس تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پورا جیسے خان وعدے پر ہی ایک طرح کا زوال اور ابتلا کا زمانہ آ گیا چل پڑا ہے۔ یعنی کہ ایک مشکل وقت تھا جس سے میٹنگ کرتے کرتے نیکسٹ ڈے جب اس میں چودھری نثار نے کہا جی ہم ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیں گے، پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کیوں کہی، اور جب اگر انہوں نے کہا تھا تو کم از کم پارلیمنٹ میں شور ہی مچا دیتے اور کچھ نہیں کرتے۔ نہیں، کوئی آگے رد عمل نہیں آیا، نہیں، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ واک آؤٹ کر کے مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو تقریر کرنے کا موقع دیا۔ اب بھی وہ کہتے ہیں آج پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو شوق ہے آنے کا تو کر کے پورا دیکھ لیں ذرا، یعنی گویا وہ ہم وہاں ہنگامہ کریں گے یا کیا کریں گے۔ لیکن آج تو مسلم لیگ کا باضابطہ اجلاس بھی ہو گیا اور بہت سی باتیں کلیئر بھی آ گئی ہیں۔ لانگ مارچ کی بھی جی، انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے لیکن مرحلہ وار کریں گے، ہم پہلے کیا کریں گے، پہلے کیسے پروٹیسٹ کریں گے، پھر کیسے پروٹیسٹ کریں گے، یہ طے کریں گے نواز شریف صاحب، اور اگر لانگ مارچ کی ضرورت محسوس ہوئی تو لانگ مارچ بھی کریں گے۔ دوسری طرف جو باہر جو 2 پارٹیاں ہیں، عمران خان ہیں، عمران خان نے بھی کہا کہ اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائیں۔ پھر ان کا ایک بیان آیا ان سے بات کرنے کے بعد، جب تک آپ کو اپیل کا حق ہے تو آپ اپیل کا ہم انتظار کریں گے، ورنہ ایسا سونامی مارچ ہوگا کہ آپ اس دیکھ نہیں پائیں گے۔ یعنی مارچ کی بات وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس سونامی کو وہ پوسٹ پون کر رہے ہیں اس وقت تک جب کہ اپیل کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اپیل کا فیصلہ آنا ایک فطری بات ہے، اپیل کر سکتے ہیں، حق ہے ان کا۔ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بات آتی ہے کہ وہ اپیل کی سے پہلے ہی وہ مستعفی ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر منور حسن وہ بھی صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا اور شاید میں لکھ بھی رہا تھا اپنے ایک کالم میں
کہ لگتا ہے کہ اس وقت کوئی نوازا نصراللہ نہیں ہے. نوازا نصراللہ ہوتے تو ابھی سب کو اکٹھا کر کے اور وہ اپنی ٹوپی پہنتے, حقہ پکڑتے اور چل پڑتے, اور ابھی 2-1 دن میں ایک فضا بن جاتی. فضا تو پھر بھی بنتی ہے, لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پورے ملک کی صورتحال عجیب و غریب ہے, لیاری میں, کوئٹے میں, بلوچستان میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں, نیٹو کی سپلائی اور دوسرے معاملات پہ آپ نے تعین کرنا. ایسے معاملات ہیں جو اچھا میر صاحب, اس کی آئینی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا پرائم منسٹر مطلب سزا کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہٹ دھرمی ہے یا کوئی آئین بھی کی روشنی؟ سزا کے طور پر آئین کے قانون کے مطابق اگر تو ان کو سزا 2 سال سے کم کی ملے تو اس کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ توہین عدالت سزا ویسے 6 مہینے کی ہوتی ہے, تو وہ اس طرح نااہل نہیں ہوتے, قرار نہیں پاتے. لیکن ٹل رائزنگ آف کورٹ سزا تو دی, لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز بڑے سخت ہو سکتے ہیں, سنگین ہو سکتے ہیں. ترجمہ لوگ سنجیدہ کر رہے ہیں سیریس کا, سنجیدہ اتنا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. سنگین مطلب ہے, سیریس کانسیکوینسز کا مطلب ہے اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. سنگین کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ اس آرٹیکل کو جو کوٹ کیا آئین کی شیخ, اس کے تحت عدالت کی تصدیق کرنے والا نااہل ہو جاتا ہے اسمبلی کا ممبر بننے کا. چنانچہ ان کا کورٹ نے گویا اشارہ دیا کہ یہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور آئینی حیثیت ان کی یہی ہے کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ اسپیکر اس کو روک سکتا ہے, روک نہیں سکتا. اسپیکر نے اگر روکا تو آٹومیٹکلی تصور کیا جائے گا کہ یہ گویا چیف الیکشن کمشنر کے پاس پہنچ گیا ہے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جو بھی ہو سکتے ہیں وہ تو سامنے کی ہے. مسئلہ اب اس وقت نہیں ہے, پارٹی تیار ہے, پارٹی ڈمپ کرنے کو تیار ہے. ان کو پارٹی ان کو میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں اگر سول حکومت کمزور ہوتی ہے, اور وہ اس کی حمایت کر رہی ہے کہ یوسف گیلانی جو ہیں وہ سزا ان کو ہوئی ہے, لیکن وہ منتخب وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے رہیں گے. صحیح. میر صاحب یقیناً گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, لیکن نیوز بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.